ہو سکتا. ہم جب آپ سے ملتے ہیں, جب ملاقات کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور یہ مزید کام کرنے جائیں گے تاکہ پیپلز پارٹی کے منشور کو بھرپور طریقے سے عمل کر سکے. میں نے یہ کہا تھا اپنی پہلی پریس کانفرنس جو جنوری کی تھی کہ یہ سال ترقیاتی کاموں کا سال ہے, یہ سال ترقیاتی کاموں کی تکمیل کا سال ہے. اور میں نے کہا تھا کہ اس سال انشاءاللہ 46 ارب روپے اپنے ترقیاتی کاموں کے ذریعے انفراسٹرکچر کو بحال کرنے کے لیے, بہتر بنانے کے لیے خرچ کریں گے. اور مجھے آپ کو خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ ڈیلی کراچی کے ہر ضلع میں, ہر ٹاؤن میں ہم جا کے کام کر رہے ہیں تاکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے منشور کو پورا کر سکے, اس کو کام کر کے دکھا سکے. آج اگر میں ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کیماڑی کے سنگم پر آیا ہوں تو کل انشاءاللہ ساؤتھ لی مارکیٹ جاؤں گا اور وہاں پر جو ترقیاتی کام کرنے جا رہے ہیں اس کا سنگ بنیاد رکھوں گا, جس میں لی مارکیٹ کی بحالی شامل ہے اور وہاں کی سڑکوں کی بہتری شامل ہے, اس کا سنگ بنیاد رکھوں گا. پیر کے روز انشاءاللہ جہانگیر روڈ اس کا کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. منگل کے روز انشاءاللہ ناتا خان فلائی اوور کے ساتھ جو نیا راستہ ہم پہلوان گوڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کا کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. کورنگی کاز وے کے برج کے اوپر تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور 31 جنوری انشاءاللہ اس برج کے کام کو مکمل کر کے کراچی والوں کے لیے اس کو کھول دیا جائے گا. بلوچ کالونی ایکسپریس وے ڈے اینڈ نائٹ کام ہو رہا ہے اور بالخصوص رات میں کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو, پریشانی نہ ہو. یہ وعدہ ہے ہمارا. ابھی پیچھے دل محمد کھڑا ہے, لنڈی کوتل چورنگی کل وہاں پہ کل کام کیا. اس طرح ہماری نیت ہمارے منشور کے مطابق ہے, اور منشور کیا ہے؟ کراچی کو پیپلز پارٹی کے تیر کے ذریعے آگے لے کر جانا. اور انشاءاللہ یہ وعدہ ہے کہ ترقی کا, بہتری کا, کام کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا. وہ کہتے ہیں نقاروں سے ہوشیار رہیں, مایوسی بیچنے والوں سے ہوشیار رہیں. وہ لوگ آپ کو کبھی بھی اچھی خبر نہیں دیں گے, وہ کبھی آپ کو نہیں آ کے بتائیں گے کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں, کبھی نہیں. وہ ہمیشہ الزام تراشی کریں گے. لیکن پیپلز پارٹی آپ کی غمی خوشی میں آپ کے ساتھ ہے, آپ کے دن رات آپ کے ساتھ ہے, اور آپ کے جو جائز مطالبات ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ وہ تمام چیزیں کی جائیں گی. اور اس کی نگرانی میں بھی کروں گا, میری تنظیم بھی کرے گی, میرے یو سی چیئرمین بھی کریں گے, ایم پی ایم این اے بھی کریں گے, پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن کرے گا تاکہ کاموں کو تیزی کے ساتھ کیا جا سکے. اب ہم کام کریں تو مطالبات میں اضافہ ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ یہ میں چیک کروا کے اس چیز کو پڑھ لیا ہے, پڑھ لیا. یہ پنچھی ہمارا پھڑپھڑاتا بہت ہے. تو انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ لوگوں کی مدد سے منافقوں کو ایکسپوز کریں گے, نکاروں کو ایکسپوز کریں گے, نکموں کو ایکسپوز کریں گے, اور پیپلز پارٹی کی قیادت میں کراچی شہر کی خدمت کریں گے, بے لوث طریقے سے خدمت کریں گے تاکہ جو وعدے پیپلز پارٹی نے کراچی والوں سے کیے ان وعدوں کو ہم وفا کر سکیں اور شہر کو آگے کی طرف لے جا سکیں. اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ آنے والا وقت ہمارے شہر کراچی کے لیے, ہمارے صوبہ سندھ کے لیے, پیارے پاکستان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بہتر فرمائے. میرے ساتھ کہیے گا پاکستان, 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 نعرہ بھٹو, وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, بی بی تیرے جانثار, بی بی تیرے جانثار, زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے بھٹو, میری جان,
میئر صاحب یہ بتائیے گا، بلدیہ عظمیٰ کراچی تو ہمیں کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، لیکن شکایتیں یہ ہیں کہ ٹاؤن بہت سارے کام نہیں کر رہے، بالخصوص اگر ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بات کی جائے تو ٹاؤن نے جو سوئس سدرن گیس کمپنی کے جو انہوں نے لائنیں ڈالی تھی، لائنوں کی تصدیق کا کام مکمل ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سڑکوں کی تعمیر جو ہے وہ نہیں کی ہے. تو اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ہدایات کی دعا ان کے لیے کریں گے، ان ٹاؤن چیئرمین کے لیے؟ میں تو ایک ہی چیز کہتا ہوں، منافقوں سے ہوشیار ہے. یہ کہتے کچھ ہے، کرتے کچھ بھی نہیں ہے. اربوں روپے لے کے سوئی گیس سے انہوں نے سڑکوں کو کاٹنے کی اجازت دی، سڑکیں کٹ گئیں، بے دردی کے ساتھ کاٹی ہیں، اور اس کے اوپر پائپ جل گئے، لیکن کام ابھی تک ویسے کا ویسا ہے. گیس بھی لوگوں کو نہیں مل رہی اور انفراسٹرکچر کو بھی ان لوگوں نے تباہ کر دیا، اور الزام پیپلز پارٹی پہ لگاتے ہیں. اربوں روپے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے 5 ٹاؤن ہیں، اربوں روپے ان ٹاؤنز کو ملے، اور اس اربوں روپے کون ایماندار لوگوں کو ان سڑکوں کی بحالی کے اوپر خرچ کرنا تھے. لیکن ابھی تک میں لیاقت آباد جاؤں، میں لالو کھیت جاؤں، میں نیو کراچی نارتھ کراچی جاؤں، میں بفر زون جاؤں، میں نارتھ ناظم آباد جاؤں، جہاں جاؤں مجھے سڑکیں ادھری ہوئی نظر آتی ہیں. بلکہ غیر پارلیمانی لفظ ہے جو میں استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ غیر پارلیمانی ہے، اس سچویشن میں سڑکیں نظر آتی ہیں. تو میں منافقین کو کہنا چاہوں گا کہ وہ جو پیسے ہیں وہ آپ کے والد صاحب کے پیسے نہیں ہیں، وہ پیسے آپ کی جماعت کے پیسے نہیں ہیں، وہ پیسے شہر کی عوام کی ملکیت ہے، ان کی امانت ہے. تو خدا را اس پیسے کو اس شہر کی بہتری کے لیے، اس شہر کی خدمت کے لیے، اور جو پیسوں کا مقصد ہے ان سڑکوں کی بحالی کے لیے، اس کے لیے خرچ کریں. باتوں سے باز آئیں اور کام کر کے دکھائیں. آپ کام کریں گے تو آپ کو سلام کریں گے، کام نہیں کریں گے تو آپ کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. جی اچھا میئر صاحب، ہمیں بتائیے گا کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بتدریج اس بار پھر جو اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کھلے مین ہول میں شہری گر رہے ہیں، بچے گر رہے ہیں، خواتین. تو بلدیہ عظمیٰ کراچی اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے تاکہ اس میں روک تھام ہو، مکمل طور پر کمی آ سکے؟ ہر یوسی کو پیسے دے رہے ہیں، واٹر بورڈ الگ مین ہول کورز لگاتی ہے، وہ تمام چیزیں ہم کر رہے ہیں. میں ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ایشو مین ہول لگانا نہیں ہے، ایشو جو ہے مین ہول کی حفاظت کرنا ہے. جتنا فوکس آپ صحافی حضرات اس نشاندہی میں کرتے ہیں نا کہ مین ہول نہیں ہے، اگر ہم اس بیانیے کو کسی طریقے سے کریٹ کر لینا کہ مین ہول جو چوری ہو رہا ہے، کون لوگ چوری کر رہے ہیں، کون ہم میں سے وہ شرارتی لوگ ہیں جو اس کو چرا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت حد تک چیزیں جو ہے نا انتظامیہ کے لیے آسان ہو جائیں گی. میں قطعی طور پر یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ کوئی یوسی جان بوجھ کے مین ہول کو خالی چھوڑتی ہے. بے شک جماعت کی یوسی ہو، کوئی ٹاؤن کبھی نہیں چاہے گا کسی کا نقصان ہو. اسی طریقے سے بلدیہ عظمیٰ کراچی ہو یا واٹر بورڈ ہو، وہ بھی نہیں چاہے گی کسی کا نقصان ہو. یہ ایک المیہ ہے جو ہمارے شہر میں جنم لے رہا ہے، جس کو قابو پانے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو ہم تو اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اگر باقی لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں، شہری ہمارا ساتھ دیں، تو اور بہتر طریقے سے یہ کام کر پائیں گے. اچھا میئر صاحب، آپ نے ترازو کی بات کی، پتنگ کی بات کی، بلے کی بات کی، تو کپتان کا ایک اہم کھلاڑی گزشتہ روز سے کراچی میں ہے اور بڑا اچھا اس کا کراچی والوں نے ویلکم کیا، اور سندھ حکومت نے روایتی طور پر جو ہے وہ سید علی کو بھیج کر ایئرپورٹ پر ان کو اجرک اور سنجی ٹرافی بھی پیش کی ہے. اچھا آپ نے ان کو پیغام دیا کے پی کے کو، لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات ہوں یا پی ٹی آئی کے معاملات ہوں، ان کو وہ کھلا ماحول نہیں دیا گیا جو سندھ میں پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کی جو نون لیگ کی بھی بات کر لیں جو پیپلز پارٹی ان کو دیتی ہے. کیا وجہ ہے کہ کس سے خطرہ ہے پنجاب کو؟ پیپلز پارٹی کو زیادہ خطرہ ہے جو ان کو کھلا میدان نہیں ملتا، یا پی ٹی آئی سے بھی خطرہ ہے، یا وہ خود اپنے آپ کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں؟ یا دیکھیں، اس کا بہتر جواب تو آپ کو پنجاب کی انتظامیہ سے، پنجاب کی حکومت سے مل سکتا ہے. پیپلز پارٹی تو سیاسی رواداری میں بلیو کرتی ہے، اور جو بھی آتا ہے شہر کے اندر ہمارے صوبے کے مختلف اضلاع میں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہم نے پی ٹی آئی کو خوش آمدید نہیں کہا. ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو منتخب وزیر اعلیٰ
कराची आया था तो हमारे वजीर आला ने उससे गुफ्तगू भी की, उसको दावत भी दी और अपने एक वजीर को वहाँ भेजा कि आप उसको वेलकम करें। ये शो करता है कि हम बर्दाश्त का मादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और सिंध हुकूमत में है, और हमने यही कहा कि किसी शख्स को, किसी सियासी जमात को सियासत करनी है वो सियासत करे, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। कल भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम के मसाइल हुए क्योंकि रैली वगैरह इन्होंने करने की कोशिश की। मैं सिर्फ कोशिश ये करता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि हम तमाम सियासी कारकुनान का टारगेट ये होना चाहिए कि हमें अपने अमल से लोगों के मसाइल को हल करना है, मसाइल में इजाफा नहीं करना। तो मैं आफरीदी साहब को ये कहूँगा कि उनको आना है प्रेस क्लब, वो 100 बिस्मिल्लाह आए, उनको आना है बंस रोड, वो 100 बिस्मिल्लाह बंस रोड आए, जावेद निहारी पे निहारी गए, मैं तो कहा था मैं उनको निहारी खिलाता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में लोगों को अजियत में डाल के सड़कें ब्लॉक होके, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। वॉल चॉकिंग वगैरह जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। इन मामलात के लिए कानून के मुताबिक चीजें करें, 100 बिस्मिल्लाह नो इशू, लेकिन जहां कानून को हाथ में लिया जाता है ना वो गैर मुनासिब चीजें। कल एयरपोर्ट पे भी मुझे इत्तला मिली कि पीटीआई के चंद लोगों में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनकी आपस में हाथापाई हो गई, जो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है। बाकी कराची शहर में जहां कहीं भी वो गए मुझे 100-200 लोग नजर आए कि उन लोगों ने उनको वेलकम किया। तो ये शो करता है कि कराची वाले लोगों की मेहमान नवाजी करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, और हमने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को मैसेज दिया है कि आप लोग वेलकम हो हमें यार। पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक की अलामत है और हम हमेशा से रवादारी को फरोग देना चाहते हैं, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि रवादारी का मतलब ये है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, कानून के मुताबिक एक्ट करें। कानून को हाथ में लेने की किसी को भी, किसी सियासी जमात को, किसी गिरोह को इजाज़त नहीं दी जा सकती। अच्छा मुजरा साहब, आप जिस जिले में मौजूद हैं यहाँ पर सबसे बड़ा मसला पानी का मसला है। 4-4 माह बाद यहाँ पानी आता है और मैं खुद भी यहाँ रहता हूँ, तो एक पानी का बड़ा गंभीर मसला है। एक वो आप इस तरफ आपको कमेंट चाहिए, और दूसरी बात ये कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला साहब का ये कहना था, उनसे सवाल किया गया कि सिंध में और पंजाब में जो आपको वाजिब है वो बताइएगा आपकी मेहमान नवाजी के ऊपर। तो उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, बेनज़ीर की पार्टी है और जुल्फ़िकार भुट्टो की पार्टी है। तो आसिफ अली जरदारी का उन्होंने जो नाम लिया, हालांकि उन्हीं की परमिशन पर सब उनको यहाँ आना पड़ा, तो उसके ऊपर उन्होंने कमेंट्स नहीं किया, उस पर क्या कहेंगे आप? यही तो प्रॉब्लम है इन लोगों का। जब बीबी साहिबा जिंदा थी तो कहते थे यार सही नहीं है, अब बीबी साहिबा चली गई, शहीद हो गई, तो अब अपना बयानिए को इस तरह ट्विस्ट कर देते हैं। नेचुरली पीपल्स पार्टी जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पॉलिसी को फॉलो करती है। तो रवादारी, बर्दाश्त, रेकन्सिलिएशन, ये तो बिलावल साहब की और आसिफ साहब की सोच है सियासी, जिसको हमेशा पीपल्स पार्टी फॉलो करती है और इंशाल्लाह फॉलो करती रहेगी। लेकिन आप ये देखें ना कि आफरीदी साहब ने भी डंडी मारी थी बात करते हुए, यार ये अच्छा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहता मैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं समझता हूँ इसी चीज़ को तर्क करने की ज़रूरत है। अपनी सियासत में जब कोई चीज़ सूट करे तो आप कहें अच्छा है, जब कोई चीज़ सूट नहीं करती तो चीज़ बुरी हो जाती है। मेरा ये मानना है तमाम सियासी लीडरान को रवादारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। बाकी जो पानी की आपने गुफ्तगू की, मुझे इस बात का अदराक है, मैं गाहे बगाहे इस इलाके में आता भी रहा हूँ, और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा में आपको बताया था कि कौन कौन से इक़दामात हम इस इलाके के पानी के मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात को उठा रहे, और इंशाअल्लाह उन इक़दामात के ज़रिए जो वादा है हमारा उसको हम डिलीवर करके देंगे। जी डन, थैंक यू सर, थैंक यू। फाइल लेंगे